خدا چاہ سنو بھائی 1935 عیسوی میں سیالکوٹ میں جلسہ ہو رہا تھا علامہ اقبال کی صدارت۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کی یہی نعت پڑھی، زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا تو جواب نہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے بھی یہ دو شعر اس میں شامل کریں۔ علامہ اقبال نے بھی قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اللہ آپ کی زندگی میں دراز فرمائے۔ آپ زندہ باد ہیں تو ہم زندہ باد، اگر آپ نہ آتے تو ہم نہیں یہاں کیا لینے آئے، یہ سب آپ کی بات ہے۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نازل ہوئی، رات کالی تھی اور تنہائی تھی، یہ دو گھبراہٹیں ساری رات تاری رہی۔ صبح کا وقت ہوا، جبریل آئے، انہوں نے آ کر آپ کے کان میں اذان کہی۔ اذان میں جب نبی کریم کا نام حضرت آدم کے کانوں میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سکون میسر ہو گیا، گھبراہٹیں دور ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام کے نام کی برکت سے ان کو چین نصیب ہو گیا۔ بولو بھی ہم صبح کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ تھوڑے بولے، معلوم نہ باقی نہیں پڑھتے، تو کتنے پڑھتے ہو؟ دو۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب دو گھبراہٹیں دور ہوئیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھی۔ وہی 2 رکعتیں اللہ نے صبح کے 2 فرضوں کی شکل میں ہم پر فرض فرما دی ہیں۔ میرے محبوب کی امتیوں، اگر صبح کے 2 فرض پڑھو گے تو تمہارا حشر قیامت کے دن اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا ہمارے نبی وہ ہیں کہ ان کے ذکر سے حضرت آدم کو سکون۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین آتے ہیں،
سلام اس پر فرشتے ذکر جس کا سننے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے۔ حضرت آدم ہم سب کے باپ، بولو ہم سب کے باپ، حضرت آدم علیہ السلام تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ ان کی بے قراری، اضطرار، بے سکونی نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے ختم ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب باپ کو سکون نبی کریم کے ذکر کے بغیر نہیں آیا تو اولاد کی بے قراری کا علاج بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ ہم اس لیے میلاد کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرے اور ہمارے دلوں کو اطمینان۔ دوسری حدیث علامہ سید احمد زینی رحمت اللہ تعالی مکی فرماتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ سنیے ذرا غور سے، اے عیسیٰ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان لاؤ اور اپنے امتیوں سے بھی کہہ دو کہ جو ان کا زمانہ پائیں ان پر ایمان لائیں، اس لیے کہ ان کی عظمت کی شان یہ، ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ لولا ہو ما خلقت آدم ولل جنت ولل نار، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَرَبَ فَاكْتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ، میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا، وہ لرزہ بر اندام ہو گیا، اس میں بے قراری آ گئی۔ جب اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا تو میرے عرش کو سکون آ گیا، میرے عرش کو، بولو عرش کو، آپ ذرا غور کیجیے، عرش کو سکون آیا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اس کے ٹوٹل رقبے کو 150 سے ضرب دے دو تو جو حاصل ضرب رقبہ آئے گا سورج کا رقبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ سورج ہمیں آسمان میں تھوڑی سی جگہ پر نظر آتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیجیے آسمان کتنا بڑا ہے، اور پہلے سے دوسرا آسمان بڑا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اور یہ ساتواں آسمان اللہ کی کرسی کے آگے ایسے جیسے بڑے تھال میں 7 چونیاں رکھی ہوئی، اور یہی حال کرسی کا اللہ کے عرش کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس نے ساری مخلوقات کو اپنے گھیرے میں، ساری مخلوقات اللہ کے عرش کے، بولو نیچے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عرش کو سکون اس وقت آیا جب کہ اس کے سینے پر ہمارے نبی کریم کا نام لکھا گیا۔ جب عرش کی بے قراری کا علاج ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو عرش کے صاحب میں جتنی مخلوق ہے ان کی بے قراری کا علاج بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ جب عرش کو قرار حضور کے بغیر نہیں ہے تو عرش کے نیچے جتنی مخلوق ہے ان کی بے قراری کا علاج